میں اپنے ہاتھوں سے ان کے قدم دھویا کروں گا، ان کے قدمین کو غسل دوں گا۔ پھر سن لو، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر ان کی بارگاہ میں مجھے غلام بن کے رہنا نصیب ہو گیا تو لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں حضور کے قدموں کو دھونا اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یہ شہنشاہ روم نے، رومن ایمپرر نے آقا علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر سن کے نہ صرف توثیق کی بلکہ ان کے قدم دھونے والا، ان کے جوڑے دھونے والا، ان کے جوڑوں کو سر پہ رکھنے والا، ان کے جوڑوں کو چومنے والا، اس طرح کے شرف حاصل کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ پہلے انبیاء اور پہلے دور کے سلاطین اور امراء اور بادشاہ، ان تک یہ خبریں کس نے پہنچائی تھیں، اور وہ اتنے عقیدت مند کیسے بن گئے تھے، اور حضور کی شان و عظمت کے اتنے معترف کیسے بن گئے تھے۔ ابھی تو ان کی فتوحات نہیں ہوئی، مسلمان نہیں پہنچے، قرآن نہیں پہنچا، حدیث نہیں پہنچی، صحابہ تابعین نہیں پہنچے، ابھی تو وہ بادشاہ ہیں پوری دنیا کے۔ یہ سب کچھ کیسے جان گئے؟ تسلسل کے ساتھ صدیوں سے عظمت مصطفیٰ کے تذکرے تورات میں، انجیل میں اور ہر نبی کے صحیفہ میں تھے، اور نسلاً بعد نسلاً ہزاروں سال سے انہیں مصطفیٰ کا تذکرہ ملتا چلا آ رہا تھا۔ ایک پوری پکچر تھی، ایک امیجینیشن تھا، ایک پورا کنسپٹ تھا، آقا کے بارے میں پوری معلومات تھی۔ جب تصدیق ہوئی، آنے والے نے بتایا کہ وہ آ گئے، تو ہر ایک نے توثیق کر کے حضور کی غلامی کا دم بھر لیا، یہ خواہش کا اظہار کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے یہ آج کے مسلمان غلو عقیدت کی وجہ سے نہیں، یہ ولادت مصطفیٰ سے بھی ہزارہ سال پہلے سے کتابوں میں چلے آ رہے تھے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ اب حضور کی بادشاہی دیکھ لی آپ نے کہ وہ حضور کی ولادت سے پہلے بھی قائم ہو چکی تھی، میلاد مصطفیٰ سے پہلے بھی حضور بادشاہ ہو چکے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب بادشاہی انسانوں پر بھی تھی۔ غور سے سن لیں، آقا علیہ السلام کل عالم انس کے بھی بادشاہ اور سلطان ہیں۔ بھئی نبی اور رسول تو ہیں، مگر ان پر حضور کی حکومت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب آپ کے رب کی قسم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حاکم، اپنا حکمران نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی اور رسول نہیں بنایا بلکہ حکمران کائنات بنایا ہے، حکمران ثقلین بنایا ہے، حکمران جن و بشر بنایا ہے، حکمران انس و ملائک بنایا ہے، حکمران شجر و حجر بنایا ہے، حکمران جمادات و نباتات بنایا ہے، حکمران اجرام فلک بنایا ہے، حکمران دنیا و آخرت بنایا ہے۔ اب اس کا ذکر کرتے ہیں، کل عالم انس آقا علیہ السلام کی حکمرانی میں۔ اب آقا نے یہ تو فرمایا یا ایھا الناس قرآن میں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کل نسل بنی آدم، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، پوری نسل بنی آدم کی طرف۔ اب دیکھنا یہ ہے، بات تو قرآن نے کہہ دی، مگر تھوڑا سا تذکرہ اس وقت کا کر لیں کہ کون سے طبقات انسانی تھے جو حضور کی سلطنت اور غلامی اور رعایا میں آنے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ مشارق و مغارب ارض، پوری کائنات ارضی سے کل انسان حضور کے غلام نہیں تھے۔ عرب تو آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، عرب جانتے ہیں۔ روم کا بھی ذکر پڑھ لیا، صہیب روم سے آیا، بلال حبشہ سے آیا، سلمان فارس اور ایران سے آئے۔ یہ سب وہ ملک ہیں جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک میں جہاں تذکرے پڑھ کے حضور کی غلامی میں لوگ آنے لگ گئے، اور آقا کے خلفائے راشدین کے دور میں یہ حضور کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ مگر میں کچھ دور دراز کے خطوں کا آج ذکر کرتا ہوں، دور دراز۔ ایک ذکر کرتا ہوں اس وقت مغرب کا، اور جو مغرب تھا وہ آج کا افریقہ تھا۔ جو بلاد مغرب ہیں، جس کو آپ مراکو کہتے ہیں، اس وقت وہ مکہ مدینہ سے مغرب میں تھا، مگر اس وقت وہ افریقن حصہ ہے، نارتھ افریقن، مصر سے لے کے مغرب،
لیبیا، الجزائر، ٹیونس، سوڈان، یہ سارے خطے پھر مغرب کے ساتھ ساتھ افریقہ میں آتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ملک کے مغرب سے وہاں بربری قوم رہتی تھی اور بربریوں کی زبان صدیوں تک کوئی سمجھتا نہیں تھا. بربریوں کا وفد آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. یعلا روایت کرتے ہیں انہو من البرابرہ وفدوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہ بمکہ قبل الہجرہ وکلمہم. آقا علیہ السلام کے پاس بربری قوم کا ایک وفد مغرب سے آیا اور مکہ میں آیا قبل از ہجرت. وکلمہم بلغتہم البربریہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان کر کہ یہ بربری قوم کے لوگ ہیں، مغرب افریقہ کے اس خطے سے آئے ہیں، ان کی بربری زبان میں ان سے گفتگو کی. اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام حجاز سے باہر تو کبھی گئے نہیں تھے. بربری زبان کس نے سکھا دی؟ چونکہ رب نے تمام طبقات انسانی کا بادشاہ، سلطان اور پیغمبر بنایا تھا، سو کل زبانیں مصطفیٰ کو عطا کر دی تھی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. یہ قرآن مجید کا اصول ہے. جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتا ہے اس قوم کی زبان اس رسول کو عطا ہوتی ہے. چونکہ کل اقوام عالم کی طرف حضور رسول تھے، سب کی زبانیں حضور کو عطا ہوئی، تو ان کے ساتھ بربری زبان میں حضور نے گفتگو کی. فاسلموا وراجعوا الى بلادهم وانهم اول من ادخل الاسلام الى المغرب. مسلمان ہوئے، بیعت کی، واپس گئے، اور وہ وفد سب سے پہلا وفد تھا جنہوں نے مغرب کی سرزمین میں اسلام داخل کیا. اس کو شفا شریف کی شرح میں ابن مخلوف نے بھی بیان کیا، ابن شرفت المسانی نے بیان کیا، اور امام خفاجی نے اشارتاً اس کا ذکر کیا، اور اس طرح امام مسمودی نے اس کو بیان کیا، اور دیگر ترجمانۃ الکبریٰ میں اس کو بیان کیا، اور کافی ساری کتب میں اس کا ذکر آیا کہ وہ بربری قوم کے لوگ مغرب سے آئے اور آقا علیہ السلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، شرف غلامی پایا، اور حضور نے بربری زبان میں اپنی رعایا سے گفتگو کی. اب آقا علیہ السلام کے وصال سے 3 دن قبل ایک اور حدیث ہے. آپ کے وصال مبارک سے 3 دن قبل ایک ہی دن میں 2 وفد آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں. آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور خطیب تاریخ بغداد میں، اور ابن عساکر تاریخ دمشق میں، اور کنز الامال کی حدیث کی کتاب میں بھی درج ہے. اور روایت کرتے ہیں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی کرم اللہ وجہ الکریم، ان رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا فی یوم واحد فی مدینۃ ہذہ وافدان. فرمایا میرے شہر مدینہ میں ایک ہی دن میں دنیا کے 2 مختلف ملکوں سے 2 وفد آئے. سلطان کائنات تھے، ہر شے ہتھیلی پہ میرے آقا کے رکھ دی گئی تھی. اور فرمایا دوسرا وفد افریقہ سے آیا، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر سم و طاعت کی بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طبقات انسانی حضور پر ایمان لائے. جنات، قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب آقا علیہ السلام کی سلطنت مصطفیٰ صرف انسانی طبقات پر نہیں، دوسرا طبقہ جو مکلف ہے جن کا حساب و کتاب ہوگا وہ جنات کا ہے، تو جنات پہ بھی حضور سلطان بنائے گئے. اب اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں آتا ہے. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ پورا باب اس کے اوپر قائم ہے. امام ابو نعیم الاصبہانی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے. امام بہقی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آج کے دور کی عقیدت مندوں کے غلوب ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. بھائی نہیں، یہ قرآن کی تصدیقات ہیں. سورہ جن قرآن میں آئی ہے، پوری سورہ جن قرآن مجید میں آئی ہے، اور سورہ جن میں جنات کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا، اور قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی کا گر جانا،
سب کچھ تذکرہ ہے حضور کے زمانے میں. لیکن میں تفصیلات کے بغیر اشارے دینا چاہتا ہوں. ان تمام کتب میں جن کا میں نے ذکر کیا تفصیل سے موجود ہے. پھر امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے, امام قاضی بیضاوی نے بیان کیا ہے, امام قرطبی نے بیان کیا ہے. الغرض سینکڑوں کی تعداد میں ائمہ تفسیر, چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. سورہ جن اور سورہ احقاف, دو سورتیں جنات کا حضور کی غلامی میں آنا اس کو بیان کرتی ہیں. مگر اس حوالے سے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اختصار سے کہ کس کس ملک کے جن میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے غلام ہو گئے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, امام طبری کی روایت, پہلا طبقہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جنات کا, وہ وفد تھا اور اس وفد کا سربراہ تھا, اس کا نام تھا زوبعہ. یہ نصیبین سے آیا. نصیبین ایک وہ شہر ہے جو یمن کا ایک گاؤں ہے, یمن کا قریہ. یہ ملک عراق کا قریہ شہر نہیں, یمن کا. نصیبین, نصیبین نہیں ہے. تو ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نصیبین سے, یمن سے. قرآن مجید کی اس آیت کے تحت بیان آتا ہے کل تفسیرات میں, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنوں کا وفد آیا, آپ سے قرآن سنا, آپ کے غلام ہوئے, امتی بنے, اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جا کے تبلیغ کی. تو پہلا وفد میں نے عرض کیا نصیبین سے آیا, یمن سے. دوسرا وفد شیسبان سے آیا. شیسبان عراق کا ایک شہر ہے, موصل کے قریب شیسبان. دوسرا وفد اس کا آیا اور کثیر تعداد میں جن تھے, اور ان جنوں میں ابلیس کے لشکر کے جنات بھی تھے جو سب مسلمان ہو کے گئے. ابلیس کی نسلوں کو میرے مصطفیٰ نے مسلمان کر دیا. ابلیس تو ابلیس رہا, شیطان, مگر اس کی نسلوں میں کثیر تعداد کے جن مسلمان ہو گئے, غلامان رسول ہوئے. تیسرا وفد ملک شام سے آیا, جنات کا. حلب معروف شہر ہے, اس کے قریب جگہ ہے حران. تو تیسرا وفد حران کے جنات کا آیا. چوتھا وفد پھر عراق کے شہر نینوا سے آیا, نینوا کے جن آئے. اور سینکڑوں کی تعداد میں, کسی وفد میں 300 جنات آتے, کسی میں اس سے زیادہ جنات آتے. اور ایک بار جو سب سے بڑا وفد آیا وہ موصل, جزیرہ موصل ہے عراق کا, وہاں سے 12,000 جنات کا وفد آیا, ایک ہی مجلس میں حضور کی غلامی قبول کر لی, مسلمان ہوئے اور صحابی بن کے چلے گئے. 12,000 جنات صرف موصل سے ایک ہی موقع پر حضور کی غلامی میں آئے. اسے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا, اور امام فخر الدین رازی نے بیان کیا, امام طبرانی نے بیان کیا, امام ابو نعیم نے بیان کیا دلائل میں, امام بہقی نے بیان کیا, امام سیوطی نے در المنصور میں بیان کیا. یہ ساری تفصیلات تمام کتب تفسیر میں اور کتب دلائل اور کتب حدیث میں موجود ہیں. اور پھر ایک اور وفد افریقہ کے ملک سوڈان سے آیا, اور صحابہ کرام راوی ہیں. اب ایک ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں, بات طے ہو گئی کہ طبقات انسانی کی طرح طبقات جن دنیا کے دور دراز کے خطوں سے, روئے زمین کے مختلف بر اعظموں سے جنات کے وفد بھی 12,000 تک ایک وقت میں بھی آقا کی بارگاہ میں آئے اور غلام ہو گئے. تو مصطفیٰ کی سلطنت پھیلتی چلی گئی, عالم انس پر بھی پھیل گئی اور عالم جنات پر بھی پھیل گئی. اور کتنی پیچھے تک گئی اس کا ایک ایمان افروز واقعہ مختصر سا سناتا ہوں, جس کو قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں, اور ابن حفص الحنبلی نے اللباب میں, اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں, اور امام ابو نعیم نے الدلائل میں کثرت کے ساتھ ائمہ نے بیان کیا. وہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے باہر ہم ایک جگہ پر تھے, ایک بوڑھا شخص آیا انسانی شکل میں, وہ جن تھا بوڑھا, اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی, لاٹھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا. آقا نے فرمایا اسے من ای الجن انت, اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا جن ہے, وہ انسانی شکل میں تھا,
صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں. اب بات سمجھنے والی. یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی رعایا کو پہچانتا ہے. پوچھا اے شخص جنات کی کس قوم سے ہو, کس قبیلے سے ہو. یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, نہ, یہ علوم غیبیہ ہے. پردے اٹھ گئے ہیں. مالک, حکمران, شہنشاہ پوری کائنات عرضی کے اپنی رعایا کے ایک ایک طبقے کو پہچانتا ہے. اور ایک وہ حکمران ہے جو شرق سے غرب تک کائنات عرضی کا کوئی شخص آئے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کا حال کیا ہے. اس لیے ہم فخر ہے عاشقان مصطفیٰ کہ تم سلطنت مصطفیٰ کی رعایا ہو. آقا نے فرمایا جنوں کے کس قبیلے سے ہو. اب سنیے جواب. قال یا رسول اللہ, عرض کیا یا رسول اللہ, انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس, میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں. اس نے کہا جی میرا نام حام ہے, میرے باپ کا نام ہیم, میرے دادا کا نام لاقیس اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا. ابلیس کا پڑپوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے آ گیا. لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی, تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی, تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی, ملائکہ کی ہمنوا ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں, تمہارا باپ اور دادا. قال اجل یا رسول اللہ, جی ہاں ایسے ہی ہے. تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا السید الاستاذ شیخ الاساتذہ و شیخ الفقہاء و رئیس العالم السید اسامہ عبد رئیس جامعۃ الازہر. سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انت من نسل ابلیس اخبرنی من ای قبیلۃ الجن انت. قال انا من نسل ابلیس. قال فمعناه ان بينك وبين ابلیس هناك واسطتان. فقال رسول الله لا ارى بينك وبين ابلیس الا ابوين. قال اجل یا رسول اللہ. سأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمرك وهو قال یا رسول اللہ كنت حين قتل قابیل حابیل غلاما ابن عوام. تو کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا, شہید کیا تھا, تو میری عمر چند سالوں کی تھی, میں بات سمجھتا تھا. اب آقا نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سیدنا ابراہیم پر بھی ایمان لایا, میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا, حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا, حضرت یعقوب کے ساتھ رہا, حضرت یوسف کے پاس رہا, پھر حضرت موسیٰ کے پاس حاضری دیتا رہا, حضرت عیسیٰ کے پاس آیا. تو اس نے کہا آقا میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں, میں انبیاء کی خدمت میں جاتا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا. فعلمنی عیسیٰ الانجیل, عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی تھی, اور مجھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, مجھے پیغام دیا تھا ان لقیت محمد. عیسیٰ قال علی عیسیٰ ابن مریم ان لقیت محمدا فقرا علیہ السلام منی. مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام بن ہیم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں, اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں. سلام کا جواب دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی حاجت ہے میرے لیے بتاؤ. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں, آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علمہ النبی 10 سور. آقا علیہ السلام نے ان کو 10 سورتوں کی تعلیم دی. تو آقا علیہ السلام نے علمہ سورۃ الواقعہ وعما یتساءلون واذا الشمس کورت وقل یا ایھا الکافرون وسورۃ الاخلاص والمعوذتین. 10 سورتیں آقا نے ابلیس کے پرپوتے کو پڑھائیں اور مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. اپنائیے میلاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا یا رسول یا رسول یا رسول یا
वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। पलके नजारों जमीन की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मेरी मुलाकात हमारी नहीं हो सकी। उस वक्त देखा था, मालूम नहीं आज वो जिंदा है या नहीं। ये मैंने रेफरेंसेस इसलिए दिए कि मालूम हो जाए अब तक कि आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत से पहलों के भी शहनशाह थे। सुन लें, अपने जमाने में कुल आलम इंसानियत के भी शहनशाह थे, और मेरे आका अपने दौर और माबाद क़यामत तक आलम जिन्नात के भी शहनशाह हैं। जिन्नो इंस के बादशाह मोहम्मद मुस्तफा। अब मलाइका की बात सुनिए, ये बात आ गई जिन्नो इंस की। अब जिन्नो इंस को तो मेरे आका के गुलाम थे ही। अब बहुत से लोगों को इस मामले में मुगालता रहता है कि क्या मलाइका भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में थे?
ملائکہ. ہاں یہ بھی سنیے، اگر عاشقان مصطفیٰ حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور عظمت کے ترانے گاتے ہیں، آؤ دیکھو کہ جن و انس ہی نہیں، عالم ملائک میں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا چرچا کیا ہے، ملائکہ کی عقیدت کا عالم کیا ہے، تاکہ آپ کو اپنے پیغمبر کی شان کا علم ہو سکے، اپنے پیغمبر کی عظمت کا علم ہو سکے، تاجدار کائنات کی عظمت کا علم ہو سکے. ملائکہ حضور کے غلام تھے، خادم تھے، غلام تھے. پہلی حدیث متفق علیہ بیان کرتا ہوں، بخاری مسلم کی. حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں. اور صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آپ نے تو صرف یہ سنا ہے نا آج تک کہ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا 5000 تک. غزوہ بدر میں ملائکہ آئے تھے اور آقا علیہ السلام کے لشکر میں ہو کے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کفار مکہ سے لڑے تھے، جنگ کی تھی، قتال کیا تھا. غزوہ بدر کا سنا ہے. آئیے آج ایک نئی بات بتاتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. جہاں بھی آقا علیہ السلام جاتے، جس جنگ میں، ملائکہ حضور کے پہرے دار ہوتے تھے. میرے آقا کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے. پہلے سیکیورٹی گارڈ صحابہ کرام ہوتے تھے. ابو بکر صدیق حضور کے گارڈ رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا اور دیگر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کثیر صحابہ یکے بعد دیگرے رات اور دن کو سیکیورٹی گارڈ بن کے پہرا دیتے تھے. پھر آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ نے خود محبوب آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد صحابہ کو ریلیکس کر دیجئے، آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میں نے خود اٹھا لی. چنانچہ پھر اللہ پاک ملائکہ کو بھیج دے، ملائکہ میرے مصطفیٰ کے سیکیورٹی گارڈ بن گئے. سیکیورٹی کرنے والوں، جو پولیس، جو ایڈمنسٹریشن، جو ہمارے لوگ کارکن میلاد مصطفیٰ کے شرکاء کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، یہ بھی حضور کے میلاد کی خاطر کر رہے ہیں، یہ ملائکہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، یوم احد، میں نے یوم احد میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، میدان جنگ میں دو شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں. علیہما ثیاب بیض، وہ سفید، دودھ کی طرح سفید لباس پہنے ہوئے تھے. کاشد القتال یقاتلان عنہ، کاشد القتال، حضور علیہ السلام کی طرف سے دشمنوں سے لڑ رہے تھے. چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کسی کو نہیں مارا، وہ رحمت للعالمین تھے. تو حضور کی جگہ تلوار دو لوگ چلا رہے تھے سفید کپڑوں میں ملبوس. ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے ان دو خوبصورت سفید لباس میں ملبوس فوجیوں کو زندگی میں نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں، کبھی نہیں دیکھا. فرمایا وہ کون تھے؟ جبریل و میکائیل علیہ السلام. دائیں طرف جبرائیل امین تھے، بائیں طرف میکائیل علیہ السلام تھے، اور حضور کی جگہ تلوار اٹھا کر غزوہ احد میں جنگ کر رہے تھے. کبھی پہلے بھی سنا ہے فرشتوں کا کام جنگ کرنا؟ یہ فرشتوں کے کام ہے. لڑنا لڑانا فرشتوں کا کام ہی نہیں. 1,24,000 انبیاء آئے، فرشتے پرامن رہے، تلوار نہیں اٹھائی. فرشتوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. مصطفیٰ آیا، ان کے آقا آ گئے، ان کے سلطان آ گئے، شہنشاہ آ گئے، اور معلوم ہے انہوں نے تلوار نہیں چلانی. حضور کی جگہ فرشتے حضور کے غلام بن گئے، حضور کے سپاہی بن گئے، اور جبرائیل و میکائیل جیسے ملائکہ حضور کے ساتھ ہو کے جنگ کرتے تھے حضور کی طرف سے. یہ غزوہ احد کی بات. اور پھر امام مسلم اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اس کے لفظ یہ ہیں لقد رأیت یوم احد عن یمین رسول اللہ وعن یسارہ رجلین، میں نے حضور کے دائیں اور بائیں دو اشخاص کو دیکھا سفید لباس میں، یقاتلان عنہ کاشد القتال. یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، جنگ لڑ رہے تھے آقا علیہ السلام کی طرف. کیا ہے اب ایک ایمان افروز بات سنیے، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور دلوں میں عشق مصطفیٰ موج زن ہو جائے، کہ رات دن
حضور کی عظمت کا عالم کیا تھا. حضور کا ادب کرنے والوں تمہیں بتاؤں